لیکن ہندی کی پڑھائی، انگلش کی پڑھائی کہاں کوئی دشمن نہیں ہے، یہ ہندوستان ہے۔ ہندی کی پڑھائی بھی کرنا اور انگلش بھی پڑھنا ہندوستان میں یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری کلام پاک ہے۔ جو کلام پاک کی پڑھائی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، جو دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو بچہ ہندی پڑھا وہ اسے کہیں گے کہ بھائی جان یہ تیرا والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آج اس کو آخری غسل دے رہے ہیں، اس کو نلا دیجئے۔ تو وہی نوجوان، اس کا بیٹا دور کھڑا ہو جائے گا، اپنے ہاتھوں کو پینٹ کی جیب میں دے کر دور کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ میں گندا ہوں، یعنی پیشاب کی چھینٹ لگی ہوئی ہے۔ اور جس بچے کو اس نے حقیر سمجھا، یعنی جس بچے کو اتنا محبت نہ دیا، اتنا پیار نہ دیا، اور وہ بچہ مسجد میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھایا، تو وہ بچہ آئے گا اور اس کے لیے غسل بھی دے گا، آخری اس کے لیے نہان بھی کرائے گا۔ تو اب بتائیے کون سا بچہ اس کے کام آیا؟ یا ہندی پڑھانے والا جس کے پاس اس نے لاکھوں پیسوں خرچ کرے، 2 لاکھ 3 لاکھ پیسہ خرچ کر دیا، وہی بچہ اس کے کام نہیں آئے۔ اور جس کے اوپر اس نے پیسہ خرچ نہیں کرے، قرآن پاک پڑھی، کوئی مولانا نے سے پیسے نہیں مانگے، جی چاہے تو مولانا نے پیسہ دے دیا، جی چاہے تو پیسہ نہ دیا، کوئی پیسہ نہیں مانگا، وہ بچہ اس کے کام آیا، وہی بچہ اس کے کام آیا۔ کیسے کو آخری غسل اپنا باپ کے لیے ملا ہے، مرنے کے بعد میں وہی کام آ رہا ہے، مرنے کے بعد میں اپنے باپ پہ وہ کلام پاک بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، قبر پہ بھی وہ جا رہا ہے، فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، فاتحہ سورہ فاتحہ کلام پاک پڑھ کر اس کے لیے ثواب پہنچا رہا ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ خرچ کرے وہ اس کے کام نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جن کے بچے کلام پاک پڑھے ہیں، حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے بچے قرآن پڑھ گئے تو قیامت کے دن ان کے ماں باپ کے سر پہ نورانی تاج ہوگا۔ اللہ اکبر، ان کے ماں باپ پہ سر پہ نورانی تاج ہوں گے اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اب نورانی تاج ان کے سر پہ ہوں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو، کہ تمہارے سر پہ جو نورانی تاج ہے کہاں گئے؟ تو کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی شہید نہیں ہے، کوئی ولی نہیں ہے، لیکن ہم نے ہمارے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے۔ تو قرآن پاک کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر میں نورانی تاج ہوگا، نورانی تاج سے ان کا چہرہ یعنی ان کا سجا ہوگا اور وہ جب جنت میں جائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو کلام پاک پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ تو حدیث پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں زیادہ اپنے بچوں پہ دھیان دھرنا ہے اور ہمیں قرآن پاک پڑھانا ہے۔ جن کے بچے زمین پر اللہ کا نام لے کر پکار رہے ہیں، رحمان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ منو مٹی کے نیچے ان کے ماں باپوں کے اوپر کبھی عذاب نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد میں آدمی کے لیے سہارا یعنی سمندر میں ڈوبنے والے کے لیے سہارا ایک تانبو کا کافی ہوتا ہے۔ تو جب منو مٹی کے نیچے زندہ آدمی اس کے لیے کل کلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کل کلام کی برکت سے اس کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ تو جن کی اولاد قرآن پڑھی ہے تو اپنے ماں باپ کے اوپر وہ کبھی نہ کبھی تو ان کو یاد آئے گی، ان کی قبر پہ بھی جائیں گے، پھول بھی ڈالیں گے اور ان کے لیے فاتحہ بھی لگائیں گے۔ کبھی اگر روزینہ نہیں تو ماہ رمضان کے اندر تو کم سے کم وہ کلام پاک کو لے کے بیٹھیں گے اور ان کے نام سے وہ پڑھیں گے، ان کے لیے ثواب بھی پہنچائیں گے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں
اپنے بچوں پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دھرنا ہے. اسکول بھی پڑھائیے آپ, ہندی بھی آپ پڑھائیے, ان کا کوئی دشمن نہیں ہے کہ ہندوستان ہے, اس میں ہندی انگلش بھی پڑھنا ضروری ہے. لیکن میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ اپنے بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھائیے. تو ہندی آپ پڑھاؤ, لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو آپ مسلمان بنا دیجیے. سب سے پہلے اپنے بچے کو آپ مسلمان بنا دیجیے. تب آپ سوچیں گے کہ ہم خود مسلمان ہیں اور یہ بچہ پیدا ہو جاتے بھی مسلمان ہے. تو اس بات کو میں بھی مانتا ہوں کہ آپ مسلمان ہیں, یہ بچہ پیدا ہو یا مسلمان ہے. اگر آپ نے یہ بچہ ہندی پڑھایا, ہندی آپ نے بچہ پڑھایا, تو اب اسی بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی جان مسلمان ہے, تو بچہ کیا بولے گا؟ ہاں مسلمان ہوں, مسلمان کا گھر میں جنم لیا ہے, میں مسلمان ہوں. تو اب اس سے پوچھا جائے اب تو یہ بتا کہ نماز میں کتنی شرط ہیں, وضو میں کتنا فرض ہے, غسل میں کتنا فرض ہے, غسل میں کتنی سنت ہیں, وضو میں کتنی سنت ہیں, پانی پینے میں کتنی سنت ہیں, کتنی ٹائم ایک دن میں اذان لگتی ہے, اور صبح کی جو اذان لگتی ہے اس میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں, ظہر کی میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں, عصر میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں, مغرب میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں, عشاء میں کتنی رکعت پڑھتے ہیں. کہا کہ یہ پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں. ارے آپ تو کہے تھے مسلمان ہیں, تو مسلمان ہے تو پتہ ہونا چاہیے. تو پوچھا جائے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ ہے, کہا کہ یہ پتہ نہیں, ہو تو میں مسلمان لیکن یہ تو پتہ نہیں. تو کیسا مسلمان ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 5 چیز کیا کیا ہیں. وہ 5 چیز کیا کیا ہیں؟ وضو میں جیسے 4 فرض ہیں, غسل میں دیکھے 3 فرض ہیں, وضو میں 16 سنت ہیں, غسل میں 5 سنت ہیں, اور نماز میں 13 شرط ہیں, جن کو شرط بولتے ہیں, فرض بھی بولتے ہیں, وہ نماز کے اندر. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بات ہمیں سیکھنی ضروری ہے, یہ چھوٹی چھوٹی بات ہمیں سیکھنی ضروری ہے. جب تک آدمی وضو مکمل نہیں کر پائے گا, نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو. اور جب تک وہ وضو صحیح طریقہ سے نہیں کر پائے گا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ نماز کی کنجی وضو, اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے. کنجی کسے بولتے ہیں؟ ایک تالا میں تالی لگاتے ہیں نا, چابی لگاتے ہیں تو اس کو کنجی بولتے ہیں. تو نماز کی, جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے. اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ روزہ ہے. نہیں روزہ نہیں, نماز کی کنجی وضو ہے, وضو ہے. اور وضو ہم صحیح طریقہ سے کریں گے تو ہم نماز بھی پڑھیں گے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کہا کہ میں مسلمان ہوں, حالانکہ ہم جانتے ہیں تو مسلمان تو ہے, لیکن یہ تمام بات تو ہی نہیں. تو میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بنا دیجیے. تو مسلمان آپ کو کیسے بنانا ہے کہ اس کو دین کی تعلیم آپ ان کے لیے دے دیجیے. سب سے پہلے سب سے بڑا مدرسہ مسجد, سب سے پہلے بچہ کے لیے تعلیم ماں کی گود ہے. اگر ماں اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے گی, وہ دین کی بات سکھائے گی تو بچہ سیکھے گا. اگر ماں نماز پڑھے گی تو بچہ خود بخود سجدہ میں چلا جائے گا. اس کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھنے میں نقصان ہے یا فائدہ ہے, کوئی پتہ نہیں. لیکن ماں وضو کر رہی ہے تو بچہ بھی ہاتھ دھوگا, ماں سجدہ کر رہی ہے تو بچہ بھی سجدہ کرے گا ہاتھ ساتھ ساتھ. تو یہ پتہ نہیں نماز میں کیا ہے. اگر ماں گانا گا رہی ہے نا تو بچوں کو گانا سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں گانا گا رہی ہے تو بچوں کو گانا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے, بچہ خود بخود گانے لگ جائے گا. تو جتنا ماں کا اثر چھوٹے بچوں کو ہوتا ہے, اس میں کسی کا بھی اثر نہیں پڑتا. باپ سے بھی بلکہ زیادہ اثر ماں کا ہوتا ہے. اگر ماں کلام پاک پڑھی ہے تو بچہ کے لیے بھی کلام پاک پڑھوائے گی, وہ اچھی باتیں بتائے گی کہ اب دوسرے آدمی سے ہمیں کس طریقہ سے بات کرنی ہے. کوئی آئے گا تو سب سے پہلے ہمیں اسے کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. تو جب سلام کریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلام کریں گے, اس کے لیے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 90 نیکیاں ملیں گی. جب سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. جو جواب دے گا اس کے لیے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 10 نیکیاں ملیں گی. تو اب چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ہیں اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو ماں اپنے بچوں کو
छोटी सी उम्र में ही सिखा देगी तो बच्चा कभी भी ऐसी बातों को नहीं भूलेगा और वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता रहेगा, सीखता रहेगा। आप ये छोटी बात समझिए मत, छोटी बात तो लेकिन हमें नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बहुत इनका स्वभाव है। तो माँ, तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा अपनी लड़कियों को भी पढ़ाइए और आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़कों को नहीं पढ़ाएंगे और हिंदी पढ़ाते रहेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, तो हमारे अंदर इस्लाम का जो तरीका है कैसे तो कौन सिखाएगा, कहाँ से सीखेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहना का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा हमें जो हमारी कलाम पाक हम पढ़ेंगे और हमारे बच्चे भी पढ़ें